السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت کورونا وائرس اور سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کے مختلف لوگوں کی مختلف رائیں سامنے آئی ہیں، اور ہر ایک کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، جسے جو اچھا لگا اس نے وہ کہا۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرعی نقطہ نظر انتہائی اہم ہے۔ ہمیں اپنے ہر معاملے کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے اس میں ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ائمہ اور فقہا کیا فرما رہے ہیں، بالخصوص وہ فقہا جن کی فقاہت پر دنیا کو نہ صرف تسلیم ہے، جن کی فقاہت بلکہ دنیا کو ناز ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بلا مبالغہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہمارے ملک ہندوستان کی وہ زینت ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کی مجددیت سارے عالم میں تسلیم ہے، اور بطور ناز ہم اہل سنت جماعت سرکار اعلیٰ حضرت کو پیش کرتے ہیں۔ تو میں 3 ٹکڑوں میں اس کو میں بتانا چاہوں گا۔ اول یہ کہ قرآن کی 2 آیتیں ما ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیں۔ دوسرے یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تیسرے میں ان دونوں کا خلاصہ اور آپ کی رائے، اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 ہے۔ اس کو آپ پوری تفصیل سے وہیں پڑھ لیجئے گا، ہم فی الحال 2 آیتیں ما ترجمہ و تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اس پر خزانہ العرفان کی تفسیر میں پیش کروں، فرماتے ہیں کہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل اس لیے ہوئی ہے، اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعد احکام پر قائم رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے جو بعض احکام تھے، مسائل تھے، اس پر عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی عمل کرتے تھے۔ کیا کیا تھے وہ؟ شنبہ کی تعظیم کرتے، یعنی سنیچر کے دن کی عزت کرتے، اس دن سنیچر کے دن شکار سے پرہیز ضروری جانتے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے، یہ خیال قابل توجہ ہے، اس سے سنیے ذرا، یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، کوئی ضروری تو ہے نہیں اسلام میں کہ آپ سنیچر کے دن جو ہے شکار مت کیجیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ضروری ہے کہ شکار نہ کیجیے، تو اسلام میں تو یہ چیزیں مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے بچنا ضروری ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے، تو دونوں شریعت پر عمل ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یہ نہیں کہ بیچ کا راستہ نکال لیا اور دونوں کام کر لیے، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان سے تمسک نہ کرو، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد بھی پھسلو
کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر ہو گئی۔ اب ہم سرکار اعلی حضرت کی عبارتیں نقل کر دیتے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پر ایک حدیث بھی چل رہی ہے، اس کو بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت سے جو سوال کیا گیا ہے اسے ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ 24ویں جلد ہے، رسالے کا نام ہے الحق المجتلی فی حکم المبتلا، 1324 ہجری میں لکھا گیا، 24ویں جلد کا سوال مسئلہ نمبر 84 ہے۔ سوال کیا گیا ہے، زید کا خون جوش کھا رہا ہے بلکہ ایک دو اعضاء جسم کے بگڑ گئے اور احتمال ہوتا ہے کہ آئندہ بھی بگڑ جائیں گے، ایسے شخص کی نسبت اطباء حکم دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور نشست و برخاست بھی قطعی منع ہے، بلکہ اطباء شرع شریف کا بھی ایسا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ شرع شریف کا حکم کیا ہے اور ایسے شخص سے اجتناب لازم ہے یا کیا کرے، مدلل و مفصل زیب قلم ہو۔ سوال میں مختصر ہے، اور سوال میں جو پوچھنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ جواب سماعت فرمائیں۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کہیں سے پڑھ دوں گا، شروع کر رہے ہیں یہاں سے خطبے کے بعد۔ احادیث اس باب میں بظاہر مختلف آئیں، ہم اولاً انہیں ذکر کریں پھر ان کے شرعی معنی کی طرف متوجہ ہوں کہ بتوفیقہ تعالی اس مسئلے میں حق تحقیق ادا ہو۔ یہ جملہ ہم علماء کرام کی توجہ اس پر چاہ رہے ہیں کہ سائل نے نہیں پوچھا یا کوئی حدیث ذکر نہیں کی سائل نے کہ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خود سے ہی ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے 10 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے وہ ذکر کی ہیں جن سے بظاہر ایسا لگے گا کہ بچنا چاہیے، اور مرض جو ہے متعدی ہوتے ہیں، بظاہر ایسا لگے گا، اس کے شرعی معنی پھر اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ فعل کہ پہلے کہ دونوں قسم کی احادیث کو ذکر کرنا، پہلے ان احادیث کو ذکر کرنا جس میں جو ہے ایسا وہم ہوتا ہے کہ امراض متعدی ہوتے ہیں، اور پھر ان احادیث کو ذکر کرنا جس میں یہ صراحت ہے کہ امراض متعدی نہیں ہوتے ہیں، اور پھر جو پہلی حدیثیں 10 حدیثیں ذکر کی ہیں جس میں یہ ہے کہ امراض متعدی ہوتے، یہ وہم ہوتا ہے، اس کا جواب دینا یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کتنی شدت سے اس کا رد فرما رہے ہیں کہ امراض متعدی نہیں ہوتے، احادیث کے شرعی معنی لیے جائیں، اور یہ وہم نہ پالا جائے کہ جو ہے حدیث کو غلط جامہ نہ پہنایا جائے، کہ غلط معنی نہ اس کو کیا جائے کہ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے تو یا بیچ کا راستہ کوئی نکال لیا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ پھر سے میں پڑھ دوں، احادیث اس باب میں بظاہر مختلف آئیں، ہم اولاً انہیں ذکر کریں پھر ان کے شرعی معنی کی طرف متوجہ ہوں کہ بتوفیقہ تعالی اس مسئلے میں حق تحقیق ادا ہو۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تو 10 حدیثیں ذکر کی ہیں، آج کل سوشل میڈیا پر چھٹی حدیث کو لے کر کے رائے دی جا رہی ہیں۔ میں پھر بتا دوں کہ یہ شریعت ہے، یہاں رائے نہیں چلتی، یہاں حوالے چلتے ہیں قرآن و حدیث کے اور فقہا کے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو ہے یہ نہیں غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ 4 کتابیں پڑھ کر کے فقیہ اعظم بن گئے۔ چھٹی حدیث ذکر کر رہے ہیں، چھٹی حدیث میں ہے جب وفد ثقیف حاضر بارگاہ اقدس ہوئے اور دست انور پر بیعت کی، ان میں ایک صحابہ کو یہ عارضہ تھا، سوال میں جو کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما بھیجا واپس جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی، یعنی زبانی کافی ہے، مصافحہ نہ ہونا مانع بیعت نہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سندیں اور اس کے راویوں پر بحث کی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں یہ حدیث بتمامی ہی پوری کی پوری نظر میں ہے۔ اب حدیث ششم، چھٹی حدیث کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں حدیث ششم میں کہ ان سقفی سے فرمایا پلٹ جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی۔ متعدد وجوہ ہیں، بہت ساری وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے مسافہ نہ کیا۔ پہلی وجہ، انہیں مجلس اقدس میں نہ بلایا کہ حاضرین دیکھ کر حقیر نہ سمجھیں، جو وہاں موجود ہیں ان کے دل میں کوئی خطرہ نہ ہو، وہ اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، حضار یعنی جو لوگ حاضر ہیں، حضار میں کسی کو دیکھ کر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم ان سے بہتر ہیں،
کہ ان کو یہ ہے ہم غنیمت ہے، ہم بہتر ہیں سے، خود بینی اس مرض سے بھی سخت تر بیماری ہے، اس لیے ان کو جو ہے واپس کر دیا۔ تیسری وجہ، مریض اہل مجمع کو دیکھ کر غمگین نہ ہو، مریض کی طبیعت، مریض کی مزاج کا خیال کیا، مریض اہل مجمع کو دیکھ کر غمگین نہ ہو کہ یہ سب ایسے چین میں ہیں اور وہ بلا میں، تو اس کے قلب میں تقدیر کی شکایت پیدا ہوگی، اس لیے آپ نے واپس کر دیا۔ چوتھی وجہ، حاضرین کا لحاظ خاطر فرمایا کہ عرب بلکہ عرب و عجم جمہور بنی آدم بالطبع ایسے مریض کی قربت سے برا مانتے ہیں، نفرت لاتے ہیں، یہ نہیں کہ امراض اڑ رہے ہیں، یعنی طبیعت متنفر ہے، تو اس لیے واپس فرما دیا۔ یہ چار آپ نے ائمہ کے اقوال سے نقل فرمایا۔ پانچویں اور چھٹے میں فرما رہے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، پانچویں وجہ، ممکن کہ خاطر مریض کا لحاظ فرمایا کہ ایسا مریض خصوصاً نو مبتلا، خصوصاً ذی وجاہت مجمع میں آتے ہوئے شرماتا ہے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو عزت ہے اور ان کا جو دل ہے ان کا رکھا، اور چونکہ وہ جھجکیں گے، شرمائیں گے، اس لیے آپ نے واپس فرما دیا۔ چھٹی وجہ، اقول، ممکن کہ مریض رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے رطوبت نکلتی تھی تو نہ چاہا کہ مصافحہ فرمائیں، غرض واقع حال محل 100 گنا احتمال ہوتا ہے، حجت عام نہیں ہو سکتا۔ مجموع البحار میں اعلیٰ حضرت اپنی نقل نہیں کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، مجموع البحار میں ہے، واپس چلے جاؤ، بے شک میں نے تمہیں زبانی بیعت کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جزامی شخص کو لوٹا دیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام اسے دیکھ کر کہیں حقیر اور گھٹیا نہ سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو اس پر ترجیح نہ دینے لگے، اس طرح ان میں خود بینی پیدا ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ذیشان کو اور ان کے فضل و شرف کو دیکھنے سے کہیں جزامی غمگین نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی مصیبت اور بلا پر اس کے جذبات شکر میں کمی نہ آ جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ قرآن کی آیت ہم نے آپ کو پیش کر دی، سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسئلہ ہے وہ پیش کر دیا، علماء کرام کی خصوصی توجہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کی طرف، برائے کرم برائے مہربانی آپ اس کو از اول تا آخر یہ رسالہ اور اس کے بعد جو رسالہ ہے تیسر المعون، دونوں کو بالاستیعاب از اول تا آخر ما سوال و جواب پڑھ لیجئے، مختلف کتابوں کو کی بھی گردانی کر لیجئے، اور جو ہے امت مسلمہ کو جو ہے کی رہنمائی فرمائیے آپ۔ اب یہ آپ نے سن لیا اور قرآن شریف کی وہ آیت گزری، اب ان حضرات سے گزارش ہے جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بھی تو ہے کہ مطلب کہیں جاؤ نہیں، بلا شبہ مسئلہ یہی ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ آپ جائیں نا، لیکن نظریے کا فرق ہے، یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ آپ کا یہ سوچنا اس آیت کے تناظر میں آئے گا جو میں نے پڑھا، عبداللہ ابن سلام اور ان کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ساتھی یہی سوچ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل کر لیں اور اسلامی شریعت پر بھی عمل کر لیں، تو انہیں منع کیا گیا اور فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو، جو اسلامی نظریہ ہے اسی کو اپنانا ہے، یہ نہیں کہ ایک بیچ کا راستہ نکال کر کے کہ اسلام میں ضروری تو ہے نہیں اور لگے ہاتھ یہ بھی کام بھی ہو گیا۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ وہاں پر جائیے، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، تو وہی تو بات ہوئی، بات بظاہر وہی ہے، لیکن آپ کے عقیدے، آپ کی فکر پر فرق پڑ رہا ہے۔ اسلام جو منع کر رہا ہے کہیں جانے سے بلا وجہ شرعی، وہ اس وجہ سے منع کر رہا ہے کہ تقدیر پر جو عقیدہ اور ایمان ہمارا ہے وہ متزلزل ہو سکتا ہے، کیونکہ بیماریاں جہاں اڑ کر کے نہیں لگتی ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ جو عام لوگ منع کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ بیماریاں اڑ کر کے لگتی ہیں، اسلام اس لیے منع نہیں کر رہا بیماریاں اڑ کر کے لگتی ہیں، آپ وہاں جو آپ کو لگ جائے گی، بلکہ اسلام نے اس لیے منع کیا ہے کہ آپ کے عقیدے پر فرق نہ پڑے کہ بیماریاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں، خدا خواستہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا اور آپ وہاں جاتے ہیں پھر بیمار ہوئے تو آپ کیا سوچیں گے کہ جو ہے یہاں آ گیا اس لیے ہوا، حالانکہ اگر آپ وہاں نہ جاتے تو بھی آپ کو ہوتا،
اور کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا کہ اچھے اچھے بڑے بڑے گھر کے لوگ، بڑے بڑے منتری سنتری لوگ، جن کے یہاں صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا اہتمام ہے، وہ بھی اس بلا میں مبتلا ہو گئے؟ کیا سوشل ڈسٹینسنگ نے انہیں بچا لیا؟ کیا پرہیز نے انہیں بچا لیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اتاری گئی ہیں، یہ جہاں پہنچنی ہے وہ پہنچے گی۔ لہٰذا اپنا نظریہ، اپنی فکر کو اسلامی بنائیے اور ان سب چیزوں سے نکلیے، اور یہ بیچ کا راستہ نہ نکالیے کہ بات کہے تو ہمارا اسلام بھی یہی رہا۔ اسلام یہ کہا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس لیے آپ دور رہیے کہ آپ جو ہے بیمار ہو جائیں گے۔ تو اس میں لنک ہم نے آپ کو دے دیا ہے، جہاں ہم نے یہ جو ہے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جانا اور نہ جانا ان دونوں کی صورتیں کیا ہیں، اور کیوں جانے کی اجازت ہے اور کیوں جانے سے منع کیا گیا ہے، اس کی پوری صورتیں ہم نے اس میں بیان کر دی ہیں، وہاں سے آپ اس کو سماعت فرما لیجئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اہل سنت جماعت سے میں خصوصاً کہہ رہا ہوں، اور لوگ بھی اگر عمل کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی باتیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں، میں نے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کی ہے، اور یہ اسلامی مسئلہ ہے۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں۔ ہمارے فقہا، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ صاحب زمانے کے اعتبار سے بدل گیا، یہ جو ہے اعلی حضرت رضی اللہ تبارک عنہ کی پوری وضاحت ہے۔ لہٰذا میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ اس پر نظر ثانی فرما لیں آپ، اور اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رہنے اور حق کو قبول کرنے اور اس کو فروغ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں شریعت مطہرہ پر گامزن فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔